بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 29 کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو حرف اقلاب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ قبل اس کے کہ حرف اقلاب کی بات کریں، آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، کل آپ کو ادغام کا قاعدہ بتایا گیا تھا، جس میں 4 حروف کی جو غنہ والے ان کی مثالیں آپ کو بتائی گئی تھی، لیکن 2 حرف لام اور را جو کہ بلا غنہ ہیں ان کی مثالیں نہیں بتائی گئی تھی، ٹائم کم تھا اس وجہ سے وہ چھوڑ دی گئی تھی۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں خاک سر آپ کو بتاتا ہے۔ تو پہلے ہے لام کی جو ہے نا ادغام کی مثال، یعنی لام کا جب ادغام ہوگا، لام جب کسی کے ساتھ ملے گا تو اس کی آواز کیسے نکلے گی۔ اب ایسا ہے کہ ایک لفظ ہے من لدنا، من لدنا، لیکن اصل لفظ کیا تھا؟ یہ من لدنا، من لدنا، لیکن لام کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے، لام مشدد ہونے کی وجہ سے جو نون ہے اس کی آواز ختم ہو جائے گی اور میم براہ راست لام میں مل جائے گا۔ من کے بجائے مل پڑھیں گے اس کو، من لدنا۔ دوسری جو مثال ہے اس کی، یہ ہے لام کی تنوین کی مثال ہے۔ ایک لفظ ہے سورہ ہمزہ میں، ہمزہ تلمزہ، اصل لفظ ہے یہ ہمزہ تن لمزہ، لیکن لام جو ہے لمزہ کا جو لام ہے اس کے اوپر تشدید ہے، وہ لام مشدد ہے، شدہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہمزہ تن کی جو تنوین ہے وہ تنوین کی آواز ختم ہو کے وہ تا کی آواز سیدھی لام کے ساتھ مل جائے گی، جیسے ہمزہ تلمزہ، حالانکہ لفظ ہے ہمزہ تن لمزہ، لیکن لام مشدد ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، ہمزہ تلمزہ۔ دوسرا لفظ ہے را، تو را کی جو ہے اس کی بھی 2 مثالیں ہیں ادغام کی، لیکن یہ بھی غنہ نہیں ہوتا ان میں۔ جیسے ایک لفظ ہے قرآن کریم کا قال نوح الرب، قال نوح الرب، تو نوح لفظ ہے یہ اصل میں، تو یہ تنوین ہے اس میں، نوح، ہا نون پیش، ہا نون 2 پیش ہن، ہن، نوح، لیکن را جو ہے ربی کا جو را ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو اس کا پھر یہاں ادغام ہوگا تو ہا جو ہے وہ تنوین کی بجائے را کی آواز را کے ساتھ مل جائے گا، جیسے کہ قال نوح الرب، قال نوح الرب۔ اس کے بعد ایک اور لفظ کی مثال ہے غفور رحیم، لفظ غفور رحیم، لیکن اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو ادغام ہونے کی وجہ سے را کے اوپر جو رحیم کا را ہے اس کے اوپر تشدید ہے، شدہ ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے غفور الرحیم۔ تو یہ کل کے سبق کا حصہ تھا، تو آج کے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ حرف اقلاب کے بارے میں ہے۔ یہ بات چل رہی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اظہار میں بھی یہی بات تھی، اظہار کا جو قاعدہ تھا، اور اس کا جو ادغام کا تھا کل کے سبق میں اس میں بھی یہی بات تھی، اور آج کا جو سبق ہے حرف اقلاب کا اس میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ حرف اقلاب جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے حرف با، یعنی جس طرح اظہار کے 6 حروف تھے اسی طرح ادغام کے 6 حروف تھے، لیکن یہاں اقلاب کا جو حرف ہے وہ صرف ایک ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہے حرف ہے با۔ اور اس کا یہ قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یعنی اس کا بھی وہی قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حرف یعنی اقلاب کا جو حرف با ہے یہ آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیں گے ہم، یعنی تنوین کی آواز جیسے کہ یہ ہے با دو زبر بن، یا
با نون زبر بن، دونوں کی سیم آواز ہے، ان دونوں کی جو آواز ہے نون ساکن کی اور تنوین کی یہ میم سے بدل جائے گی، یعنی لکھنے میں تو نون رہے گا مگر پڑھتے وقت اسے نون کے بجائے میم پڑھا جائے گا۔ یہ یعنی تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے ایک بعض حروف کے، تو وہ ایسے ہی نہیں بنا ہوتا، اس کا قاعدہ ہے باقاعدہ، اس کا ابدال کا یا اقلاب کا قاعدہ ہے کہ وہاں آواز بدل جاتی ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کس سے بدلتی ہے، کون سے حرف سے بدلتی ہے، اس سے بدل جاتی ہے، میم سے بدل جاتی ہے آواز، یعنی نون پڑھنے اپنا یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم کی آواز جو ہے نا وہ نکالے گی، نون لکھا ہوگا پر لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اسے پڑھتے وقت غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کی چند مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف اقلاب یعنی با آ جائے، حرف اقلاب میں سے با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، جیسے کہ یہ لفظ ہے یہاں انبئہم، انبئ، تو یہاں نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو اس کی آواز بدلے گی، وہ دیکھیں کیسے بدلے گی، یہ آگے ہم آگے یہاں پہ یہاں بدل جائے گی، یعنی ہم اس کو بدل کے پڑھیں گے، بدلی ہوئی تو پہلے سے ہے لیکن اس کو ہم یہاں بدل کے پڑھنا ہم نے اس کو، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس سے ہم پڑھیں گے انبئہم، 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 تو اسے تم غنہ بھی کریں گے اور غنہ کے ساتھ اس کی آواز تھوڑی سی جو ہے نا اس کو ایک آپ سمجھیے کہ 2 حرکت کے برابر اس کو ہم ایسے ناک میں رکھیں گے، انبئہم، یعنی انبئہم کے بجائے اس کو انبئہم پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسری مثال ہے، یہ لفظ ہے انبورکا، انبورکا، اس کو بھی اس کی بھی آواز بدل جائے گی، اس کو ہم پڑھیں گے انبورکا، انبورکا، جیسے کہ لفظ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بہت سارے مقامات پہ آتا ہے من بعد، نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے تو وہاں آواز بدل گئی، من بعد لفظ تھا لیکن کیا ہو گیا، اس کا بن گیا من بعد۔ اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے لفظ لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، چونکہ لفظ یہ لَيُنبَذَنَّ یہ ہے لیکن میں اس کو چونکہ آپ کو یہ لکھا ہوا ایسے طریقے سے لکھ کے لایا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ لفظ ایسا ہے لیکن اس کو ہم نے پڑھنا ایسے ہے، یہ یعنی مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے، لَيُنبَذَنَّ، اس کی دیکھیں آواز یہاں بدلے گی، یہ لکھا ہوا بھی ہے لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ سے لَيُنبَذَنَّ، یہ دیکھیں نا یہاں یہ آواز بدل گئی اس کی، یہ یعنی یہ لَيُنبَذَنَّ، اسے لَيُنبَذَنَّ پڑھا جائے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کی تنوین کی مثالیں ہیں کہ تنوین میں جب یہ آئے گا، تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے، یہ تو نون ساکن کی مثالیں ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں، تنوین کے بعد اگر با آ جائے گا تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے آگے، یہ دیکھیے اب یعنی یہ دیکھیں یہ ہے لفظ سمیع بصیر، سمیع بصیر، اب یہ دیکھیں یہاں پر یہاں چونکہ با آنے کی وجہ سے یہ تنوین کی جو آواز ہے ان کی آواز یہ ختم ہوگی اور بلکہ کیا بن گیا اس کو سمیع بصیر، سمیع بصیر، سمیع بصیر، سمیع بصیر، یہ تنوین کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں جیسا کہ علیم بذات الصدور، علیم، علیم اللفظ تھا لیکن بذات میں با آ گیا تو اس کی وجہ سے اس کی آواز یعنی
علیمن تنوین کی آواز کس سے بدلے گی؟ با سے بدل جائے گی، اس میم سے بدل جائے گی. تو وہاں پر علیمن کے بجائے علیم بذات الصدور. یہ میں زبانی آپ کو مثال بتا رہا ہوں، اور بھی میں کچھ ایک دو مثالیں آپ کو قرآن کریم سے بتاتا ہوں. اس کی نون ساکن کی مثالیں میں نے یہ نکالی ہوئی ہیں، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اب جیسے کہ یہ ہے، یہ سورہ شمس میں ہے 30ویں سپارے میں. اس کو دیکھیں آپ. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. یہ دیکھیں نا، بِذَنبِهِمْ لفظ تھا، یہ بِذَنبِهِمْ، لیکن یہ با آنے کی وجہ سے اس کی آواز بدل گئی ہے. بِذَنبِهِمْ. اب ایک اور مثال یہاں پر میں نے رکھی ہوئی تھی آپ کو بتانے کے لیے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، لفظ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، لیکن با کے آنے کی وجہ سے اس نون جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور میم کی آواز یہاں پر آئے گی. اس کو ہم پڑھیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. تو نون ساکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح تنوین کی آواز بھی ان کے دونوں کے بعد اگر با آ جائے گا کسی بھی جگہ، وہ کہیں بھی کسی بھی لفظ میں ہو، اس کے اندر ہو، درمیان میں ہو یا الگ ہو، تو اس میں کیا ہوگا کہ آواز وہاں تبدیل ہو جائے گی نون ساکن کی اور تنوین کی، کس سے؟ میم سے بدل جائے گی. تو چلیے ایک مرتبہ یہ قاعدہ پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں، کہ یہ جو حرف اقلاب ہے یہ ایک ہے، اور اس کا یہ قاعدہ ہے، جو حرف اقلاب کیا ہے؟ با ہے، اس کا نام جو ایک حرف ہے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر کسی جگہ یہ حرف یعنی با آ جاتا ہے، تو وہاں پر تنوین اور نون ساکن کی اپنی آواز میم سے بدل جائے گی، اور وہاں پر ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کے بجائے میم کی آواز نکال کر پڑھیں گے. اس کی مثالیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ایک مرتبہ پھر یہ مثالیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جیسے کہ نون ساکن کے بعد حرف اقلاب آنے کے بعد یہاں پر انبئہم، اسے ہم پڑھیں گے انبئہم، 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 انبورکا، لیکن با آنے کی وجہ سے کیسے پڑھیں گے؟ انبورکا. ایک مرتبہ پھر یہ لفظ یہ ہے انبورکا، البورکا، لیکن با کی وجہ سے آواز بدل جائے گی، نون کی آواز میم سے بدل جائے گی. جیسے کہ انبورکا، لَيُنبَذَنَّ، 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 لیکن با آنے کی وجہ سے اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ. اس کے علاوہ پھر یہ تنوین کی جو مثالیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تنوین جب ہو کسی میں، تنوین کے بعد جب با آئے گا کسی حرف میں، تو وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ سمیع بصیر، یہ لفظ ہے اصل، سمیع بصیر. تو سمیع کے بعد با ہے بصیر میں، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے سمیع بصیر، سمیع بصیر. تو آج کا جو قاعدہ تھا وہ ہے ابدال کا قاعدہ تھا آج جو آپ کو بتایا ہے، یا اقلاب کا قاعدہ. اس کو ابدال بھی کہتے ہیں، اقلاب بھی کہتے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے وہ صرف ایسے ہی نہیں لکھا ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آواز تبدیل ہو رہی ہے. کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ با ہے.
تنوین اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے تبدیل، ایسے ہی نہیں وہ بلا وجہ نہیں میم لکھا ہوا ہوتا قرآن کریم میں، جیسے کہ بہت اس کی مثالیں آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے، یہ سورہ یہ دیکھیں نا یہاں یہ چھوٹا میم لکھا ہوا ہے، تو یہ میم ایسے ہی نہیں لکھا ہوا، بلا وجہ نہیں ہے یہ، اور ایسے نہیں کہ نون کی جگہ میم لکھ دیا، وہ تو میم ویسے بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ باقاعدہ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر با نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، یہ زبان کا مسئلہ ہے عربی، تو چونکہ عربی زبان کی وجہ سے یہ ہے تو لہٰذا اس کو اس لیے جو ہے نا یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں پڑھنے اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔